عالم کے صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين سمعت بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فطوعت له نفسه ابارا قابیل کو اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر فقتلہ پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین بس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے فبعث اللہ غرابا یبحث بس بھیجا اللہ رب العزت نے ایک کبا یبحث فی الارض جو قریدتا تھا زمین میں لیُریہ تاکہ وہ چھپائے تاکہ وہ دیکھے کیف یواری کہ کیسے وہ چھپاتا ہے سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو قال یا ویلتى اعجزت اس وقت قابیل نے دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتى ہے افسوس اعجزت میں عاجز آ چکا ہوں ان اکونا اس کبے سے بھی کاش میں ہو جاتا مثل هذا الغراب اس کبے کی مثل فأواری سوءۃ اخی اور میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو فاصبح من النادمین بس وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے گزشتہ آیات کے اندر واقعہ گزرا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی وہاں سے انسانیت کا سلسلہ چلا تو پہلے حمل کے ساتھ جو اولاد پیدا ہوتی تھی بچی بچہ تو اس کے بعد جو دوسرے حمل سے اولاد پیدا ہوتی تھی بچی بچہ تو ان کی آپس کے اندر شادی کر دیتی تھی پہلے حمل والوں کی دوسرے حمل والوں کے ساتھ شادی کر دیتے تھے پہلے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوئی تو دوسرے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا ان کے ساتھ شادی ہو جاتی اس طرح دوسرے لڑکے کی پہلی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی
تو آدم علیہ السلام نے جب یہ جوان ہوئے تو انہیں سمجھایا کہ اب تمہاری آپس کے اندر شادی ہوگی، لیکن قابیل اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، بلکہ میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، پاک بھی تھے، سمجھایا کہ شریعت کے اندر ایسے جائز نہیں ہے، لیکن اس نے بات کو نہ مانا۔ تو گزشتہ آیات کے اندر واقعہ گزرا، انہوں نے پھر فرمایا، سمجھایا، سمجھانے کے لیے کہ آپ قربانی دو اللہ کے راستے کے اندر، جس کی قبول ہو گئی پھر اس کی شادی کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے قربانی دی تو آگ نے آ کر حابیل کے جانور کو جلا دیا، اس کے جو سٹے بڑے تھے، گندم تھی، اسے نہیں جلایا۔ تو پھر بھی یہ بات کو نہ مانا، آخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس نے نقصان اٹھایا، کیونکہ بھائی جو ہوتا ہے وہ انسان کا بازو ہوتا ہے، انسان جو مان ہوتا ہے اپنے بھائی کے اوپر ہوتا ہے، اور اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا، دنیا کے اندر نقصان اٹھایا، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ ویسے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور پھر مسلمان تو مسلمان، پھر جو اللہ کا نیک آدمی اسے قتل کرنا اور زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ فبعث اللہ، اب قتل تو کر دیا، کیونکہ دنیا کے اندر یہ سب سے پہلی موت تھی، اس سے پہلے نہ کوئی انسان مرا تھا نہ کوئی قتل ہوا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کو کیا کیا جائے، اب کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کو کیا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر 2 کوے بھیجے، ان کی آپس کے اندر جنگ ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر وہ کوے نے اپنے بھائی کو اٹھایا، دوسرے کوے کو اٹھایا اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو گریدنا شروع کیا۔ جب زمین کو اس نے کھودا، کھودنے کے بعد دوسرے کوے کو اس کے اندر رکھا، اوپر مٹی ڈالی، تو اب اسے سمجھ آئی کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، پھر یہ افسوس کرنے لگا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ رب العزت نے بھیجا کوے کو جو کریدتا تھا زمین کو، لیریہ تاکہ وہ دکھائے، کیف یواری کہ کیسے وہ چھپاتا ہے اپنے بھائی کی لاش کو۔ جس وقت اس نے دیکھا، قال یا ویلتا، کہنے لگا ہے افسوس مجھ پر، عاجز تو میں عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کبے ہی کی مثل، اتنی عقل ہی مجھے ہوتی۔ اب اسے جو افسوس ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، یہ اس پر نہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اگر اس پر اسے ندامت ہوتی وہ توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اپنی غلطی کے اوپر، اپنی غلط بات کے اوپر ڈٹا رہا۔ اب افسوس اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ مجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، ایک کبے کو سے کبا قتل ہو گیا تو اسے اپنے بھائی کو چھپا رہا ہے، اور مجھ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اپنے بھائی کو کیا کروں، تو اس پر افسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس تو اتنی عقل بھی نہیں ہے، میں تو اتنا بھی سمجھدار نہیں ہوں، کاش میں اس کبے کی مثل ہی ہوتا۔ فرمایا جو اپنے والدین کی بات کو ٹھکرا دے، والدین سے سبق حاصل نہیں کرتا، فرمایا پھر در بدر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر وہ کبھی جانور سے سبق حاصل کرتا ہے، کبھی پرندے سے سبق حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے خیر خواہ انسان کے والدین ہوتے ہیں، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ والدین کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، کیونکہ والدین کے ساتھ ان کی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے والدین کی بات کو وہ زیادہ اثر بھی نہیں دیتا۔ حالانکہ سب سے بڑے خیر خواہ انسان کے والدین ہوتے ہیں، جو انسان کے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے، وہ دنیا سے گزر کے گئے ہیں، پتہ ہے حالات کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لیکن فرمایا اولاد جب ماں باپ کی بات کو ٹھکراتی ہے، فرمایا پھر در بدر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ عاجز و اباری سوء تاخیر فاصبح من النادمین، فرمایا پھر وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ اب اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قابیل جو تھا وہ مسلمان تھا یا کافر ہو چکا تھا، تو اس کے بارے میں ایک گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کافر نہیں ہوا، اس نے یہ جو سارا کام کیا یہ جذبات کے اندر آ کر کیا ہے، اور جذبات کے اندر آ کر کیا جس وجہ سے وہ گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں۔ لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلکہ وہ کافر ہو چکا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باپ بھی تھے، تو وقت کی نبی کی شریعت کا انکار کر دینا، اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، تو انسان مسلمان نہیں رہتا، جب مسلمان رہتا وہ تو کافر ہو گیا، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس لیے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ انسان کو اپنا عمل جو ہے یہ ضروری ہے، انسان کسی نسبت کی وجہ سے جنت کے اندر چلا جائے، خود مسلمان نہ ہو، خود نیک عمل کرنے والا نہ ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام باپ بھی ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، لیکن بیٹے نے نافرمانی کی تو فرمایا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ
انسان کو عمل صالح بھی شرط ہے، ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے. پھر اگر نسبت بھی ہو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا. لیکن پھر اگر صرف نسبت ہی ہو اور انسان نیک عمل نہ کرے اور اپنی وقت کی نبی کی شریعت کو بات کو نہ مانے تو پھر اکیلی نسبت انسان کی کام نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ.